اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج سندھ ہائی کورٹ میں ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے ایک اہم دن تھا۔ آج کچھ ہیئرنگ ہونی تھی، 4-5 درخواستوں کی سماعت ہونی تھی، جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، لیکن جج چھٹی پہ تھے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ واحد طریقہ ہے ملزمان کو بچنے کا کہ یا ہڑتال ہو جائے یا جج صاحب چھٹی پر ہوں، اور یہ خبر شاید چل چکی تھی میڈیا میں کچھ دوستوں کے، کچھ یوٹیوبرز کے حوالے سے، کہ جج صاحب چھٹی پر ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچانک سے نور بی بی، وہ مفرور ملزمہ جس کی گرفتاری کے لیے 3 دفعہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے تھے، وہ اچانک جس کی گرفتاری کے لیے سندھ پولیس پنجاب میں چھاپے مار رہی ہے، وہ اچانک کراچی میں نمودار ہوتی ہیں، جج کے سامنے، عدالت میں سامنے پیش ہوتی ہیں، اور پروٹیکٹیو بیل یعنی کہ عارضی طور پہ ضمانت، اگلی ہیئرنگ تک ضمانت کروانے میں کامیاب ہوتی ہیں کہ مجھے اس تک گرفتار نہ کیا جائے، اور عدالت بھی جو ہے نا وہ ان کو گرفتار نہیں کرتی اور ضمانت مل جاتی ہے۔ جج صاحب چھٹی پر تھے، صلاح الدین پاور صاحب جج کا نام بتایا جا رہا ہے، تو آنریبل جج چھٹی پر تھے، اس وجہ سے مزید سماعتیں نہیں ہو سکی۔ جو ایک اور درخواست ڈالی گئی ہے کہ اب چونکہ ہم نے 2 دن پہلے دیکھا کہ درخواست ڈالی گئی تھی مہدی کاظمی صاحب کے بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے، اب وہ اس پہ اگینسٹ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور درخواست ڈالی گئی ہے کہ اب ہمیں عدالت پر ہی بھروسہ نہیں ہے۔ پہلے کہا تھا کہ ہمیں شیلٹر ہوم پہ بھروسہ نہیں ہے، یہی وہ عدالت ہے جہاں سے ان کو جب ریلیف ملتا ہے تو یہ بڑے خوش ہو کر بگلے بجاتے ہیں، یہی وہ عدالت ہے کہ جب ایم ایل او کے اوپر فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے اور عدالت ایم ایل او کو روک دیتی ہے تو یہ بگلے بجاتے ہیں، یہی وہ عدالت ہے کہ جب کوئی درخواست کے اوپر لمبی سماعت کے لیے ٹائم ملتا ہے تو یہ بگلیں بجاتے ہیں، اور آج چونکہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ بچی کی کسٹڈی کی درخواست ہے، تو اب اس عدالت پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ قانون کے پینترے باز، یہ قانون کے ڈرامہ باز، یہ قانون کے لیے مکاریاں اور لوپ ہول ڈھونڈنے والے شاطر اور عیار مجرموں کے سہولت کار، یہ کب تک بچیں گے؟ کب تک اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوں گے قانون کے لوپ ہول سے، قانون کے ان کمزوریوں سے بچانے میں کامیاب ہوں گے؟ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 19 دسمبر کی ڈیٹ ملی ہے، اور 19 دسمبر کو پھر آگے سماعت ہوگی، تو میرے خیال میں ہوشیاری اور چلاکی سے، جیسے پہلے 10 دن حاصل کیے گئے تھے، 11 دن، اور آج پھر 9 دن اور حاصل کیے گئے ہیں، تو شاید اب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ آخری حربہ ہو سکتا ہے یہ آخری مہلت ہو، لیکن بہرحال نور بی بی سامنے آ گئی ہے، اور نور بی بی کراچی میں موجود ہے، اور سندھ پولیس کا دعویٰ کہ لاہور میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، وہ ظاہر ہے غلط ثابت ہو جائے گا۔ اب رپورٹ پنجاب یونیورسٹی کے چھاپوں کی بھی پیش کی جائے گی، اور مزید رپورٹیں بھی ہوں گی جو کہ مزید اپنے آپ کو گڑھے کھود کے ان کے جو کھودے ہوئے گڑھے ہیں مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں، کہ جن سے ان کی اب بچنے کی امیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اپنے آپ کو جتنا محفوظ کر لیں، لیکن یہ تاریخ معاف کیجیے گا، تاریخ پہ تاریخ لینے کا جو ڈرامہ ہے یہ اب ختم ہو جائے گا، بہت جلد ختم ہوگا۔ 19 دسمبر
زیادہ دور نہیں ہے، زیادہ لمبی ڈیٹ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جان چکے ہیں کہ جب ملزم ظہیر نے ملاقات کی، کمسن مغویہ سے ملاقات کی درخواست کی تو عدالت نے مہینے کے بعد کی ڈیٹ دی تھی، لیکن یہ 19 دسمبر کی ڈیٹ آئی ہے مزید سماعت کے لیے۔ تو فی الحال عارضی طور پر جو ہے نا ان کے سر کے اوپر لٹکتی تلوار جو ہے نا وہ 19 دسمبر تک کے لیے دور ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ میڈیا کے پریشر سے اور قانون کے ڈر سے ہی صحیح، میڈیا کے پریشر سے، قانون کے ڈر سے، کسی بھی حوالے سے کہیں کہ اب نور بی بی عدالت میں پیش ہو گئی ہے، اور نور بی بی جو ہے نا وہ سانو بچاؤ والی بات اب کر رہی ہے کہ جی اسی گینگ نہیں ہے گے، تو وہ بات جو ہے نا ابھی بھی اب عدالت میں آ کے ثابت کریں گی۔ اب لاہور نہیں جا پائیں گی کیونکہ اب یہ ان کی پروٹیکٹیو بیل ہے، عارضی بیل ہے کہ اگلی سماعت تک پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کرے گی، لیکن یہ پولیس کے سامنے رہے گی۔ اب یہ غائب بھی نہیں ہو سکتی۔ اب ان کے جو غائب ہونے کی جو سکیم تھی نا وہ انہوں نے خود ہی ختم کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی پیشی پہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔